تہران میں میزائل حملے سے پہلے ڈیجیٹل جاسوسی کا انکشاف. کیا اسلام آباد کے سیف سٹی کیمرے اسرائیل کے قبضے سے پاک ہیں؟ سیاسی موج مستی ختم یا محض دکھاوا؟ سرکاری امارات پر کینچی اور IMF کی سخت شرائط. کیا 2 ماہ کا پلان ڈوبتی معیشت کو بچا پائے گا؟ ہیڈ لائنز آپ نے سن لی. میں ہوں امبر شمسی. یہ ہے دی بلو نیوز روم. پیجرز، موبائل فونز، ٹریفک کیمراز سب جنگ میں دشمن کے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. کیسے؟ جانتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری میں. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی گلی کا ایک معمولی ٹریفک کیمرہ کسی ملک کے نظام کو گرا سکتا ہے؟ 28 فروری 2026 کو تہران میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک ایئر اسٹرائک نہیں تھی، بلکہ برسوں سے جاری ڈیجیٹل جاسوسی کا نتیجہ تھا. آج ہم بات کریں گے کہ سرویلنس ٹیکنالوجی نے اس آن گوئنگ ایران اسرائیل کانفلکٹ کو کیسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے. سوچیں، آپ کے باڈی گارڈز کہاں گاڑی پارک کرتے ہیں یا آپ روز کس راستے سے دفتر جاتے ہیں. اسرائیل کو یہ سب معلوم تھا. فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے برسوں پہلے تہران کے تقریباً تمام ٹریفک کیمراز ہیک کر لیے تھے. ان کیمراز کا ڈیٹا ٹیل اویو کے سرورز کو جاتا تھا. اسرائیل کی یونٹ A200 نے سوشل نیٹ ورک انالیسس اور الگوریدمز کے ذریعے بلینز آف ڈیٹا پوائنٹس کو اینالائز کیا تاکہ ٹارگٹس کی پیٹرن آف لائف بنائی جا سکے. انہیں معلوم تھا کہ کب، کہاں اور کس وقت آیت اللہ علی خامنئی اپنے کمپاؤنڈ میں موجود ہوں گے. جب 28 فروری کی صبح اٹیک کا وقت آیا تو صرف بمز نہیں گرے. امریکہ اور اسرائیل نے مل کر آپریشن ایپک فیوری شروع کیا. US ملٹری نے سائبر اٹیکس کے ذریعے ایران کے ایریل ڈیفنسز کو اندھا کر دیا تاکہ ان کا نظام سگنلز نہ دیکھ سکے اور نہ ہی کمیونیکیٹ کر سکے. حتیٰ کہ اسرائیل نے پیسٹر اسٹریٹ کے قریب موبائل ٹاورز کو بھی ڈسٹرب کر دیا. اس کا نتیجہ، خامنئی کے سیکیورٹی ڈیٹیل کو کوئی وارننگ کال یا میسج نہیں مل سکا کیونکہ ان کے فونز بزی شو ہو رہے تھے. اسرائیل نے 1000 کلومیٹرز دور سے اسپیرو میزائلز فائر کیے جو ایک ڈائننگ ٹیبل جتنے چھوٹے ٹارگٹ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. ایران بھی ڈیجیٹل جنگ میں پیچھے نہیں. پچھلے سال 2025 کی جنگ کے دوران ایران نے جیروسلم کے CCTV کیمراز ہیک کیے تھے تاکہ وہ نقصان کا اندازہ لگا سکیں. رپورٹس کے مطابق انہوں نے اسرائیلی سٹیزنز کو رشوت دے کر ایک بڑے پولیٹیشین کا جاگنگ روٹ تک میپ کر لیا تھا. یہ سرویلنس اب صرف سرحدوں تک محدود نہیں بلکہ آپ کے اسمارٹ فون اور گلی کے کیمرہ تک پہنچ چکی ہے. یہاں ایک اور بات جو بہت اہم ہے، اس ڈیجیٹل جنگ میں اتحادی پیچھے نہیں ہے. CBS نیوز اور واشنگٹن پوسٹ نے مارچ 2026 میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ رشیا اب ایران کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے. رشیا پرشین گلف میں موجود امریکن وارشپس اور ایئرکرافٹس کی ہر موو اور پوزیشن کی جاسوسی کر کے ایران کو بتا رہا ہے. یعنی اس ڈیٹا کی مدد سے ایرانین میزائلز امریکہ کے جیمنگ نظام کو بائی پاس کر کے اپنے نشانے تک پہنچ سکتے ہیں. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں ہم نے جیو اور ARY پر سائبر حملے تو جنگ میں دیکھے. اور کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑی فکر اسلام آباد کے سیف سٹی پروجیکٹ کو ہے. اسلام آباد پولیس نے تصدیق کی ہے کہ کیپٹل کے سرویلنس سسٹم میں بریف کیم نام کا سافٹ ویئر استعمال ہوتا رہا ہے. یہ کوئی عام سافٹ ویئر نہیں ہے. اس کی بنیاد ہیبرو یونیورسٹی آف جیروسلم میں رکھی گئی تھی. 2018 میں جاپانیز کمپنی کینن نے بریف کیم کو خرید لیا، جس کے بعد یہ ٹیکنالوجی ایک جاپانیز پروڈکٹ کے لیبل کے ساتھ دنیا بھر میں بیچی جانے لگی. پاکستان میں یہ کیمراز چائنیز کمپنی ہواوے نے لگائے تھے، جن میں بریف کیم پہلے سے پری انسٹال تھا. یہ واضح کرتا ہے کہ کیسے اسرائیلی ٹیکنالوجی ڈفرینٹ انٹرنیشنل برانڈز کے پیچھے چھپ کر ہمارے سینسٹیو نظاموں کا حصہ بن جاتی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ 2022 میں یہ لائسنس ختم ہونے کے بعد یہ سافٹ ویئر آف کر دیا گیا تھا. لیکن ایکسپرٹس کے مطابق اصل خطرہ سافٹ ویئر کی کوڈنگ میں چھپے ہوئے بیک ڈورز کا ہے. بریف کیم کی ویڈیو سائناپسس ٹیکنالوجی گھنٹوں کی فوٹیج کو منٹوں میں سمرائز کر دیتی ہے اور اسپیسیفک ایٹریبیوٹس، مثلاً سرخ رنگ کی گاڑی یا داڑھی والا شخص کو فوراً ڈھونڈ نکالتی ہے. جس طرح اسرائیل نے تہران کے کیمراز کو برسوں پہلے ہیک کر کے ڈیٹا ٹیل اویو بھیجا، ویسا ہی خطرہ اسلام آباد کو بھی ہو سکتا ہے. ایکسپرٹس اب اسلام آباد کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ پرائیویسی آڈٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کیا کوئی سیکرٹ راستہ بھی کھلا تو نہیں ہے. مزید جانتے ہیں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ سید عبد القادر سے.
कादिर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल है इस्लामाबाद सेफ सिटी कैमरास के हवाले से। अब इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ था वो आउट ऑफ कमीशन हो गया है, 2021-22 में इस्तेमाल हुआ था। लेकिन हमने देखा तेहरान में भी किस तरीके से बैकडोर के ज़रिए इजरायली इंटेलिजेंस ने ट्रैफिक लाइट्स का इस्तेमाल किया है। तो आप क्या समझते हैं कि लाइसेंस ख़त्म होने के बाद भी वो ख़तरा ख़त्म हो जाता है या ख़तरा रहता है? अच्छा देखें, एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें, अगर इसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो वो एक सिवियरिटी तो कायम हो जाती है कि उसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्या उसके पैचेस के अलावा क्या कोई अल्टरनेट कंट्रोल्स लगाए हैं, उसके अलावा कोई कंपनसेटिंग कंट्रोल्स लगाए हैं? जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट्स ने ये तमाम सिक्योरिटी कंट्रोल्स एम्बेड किए हुए थे इन तमाम सॉल्यूशंस में। सबसे स्पेशली जो इन तमाम सॉल्यूशंस में, फॉर एग्जांपल जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इसके अंदर डिफेंस इन डेप्थ के कंट्रोल्स एम्बेड हुए हुए हैं लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से। फिर नेशनल, जो सबसे अच्छी बात है कि नेशनल लेवल पे साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस सेंटर इसके पीरियोडिक लेवल पे ऑडिट करता है और इनके सिक्योरिटी कंट्रोल्स की टेस्टिंग करता है। तो उस नॉलेज के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि पैचेस को ज़रूर अपडेट होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से खुदा न खास्ता वल्नरेबिलिटी ऐसी नहीं थी जो एक्सप्लॉइटेबल हो। राइट, ठीक है। तो ये वल्नरेबिलिटी इतनी नहीं थी जिसका इस्तेमाल कर सकती है कोई फॉरेन इंटेलिजेंस, जैसे इजरायली इंटेलिजेंस। लेकिन ज़ाहिर है हम मजबूर होते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं वो हमारे यहाँ लोकली तो बनता नहीं है, तो उसका जो प्रोविडेंस है या ओरिजिन है, उसकी सेफ्टी ऑडिट, उसको चेक करने के लिए कोई निज़ाम मौजूद है? जी जी बिल्कुल है। देखिए, मैं ख़ुद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑडिट फर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, और जितनी ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर एंड ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस ग्लोबल सिक्योरिटी ऑडिट का भी है, जितनी प्रोडक्ट्स दुनिया में लगी होती हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी। फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपिंग कंट्रीज़ भी एक दूसरी कंट्रीज़ का प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस जो सिंगापुर वाले चाइना का यूज़ करते हैं, चाइना वाले यूएस का यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स कि इसके अंदर दो मैटर होते हैं कि एक तो अगर इफ़ यू डू नॉट हैव द इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स, देन उन प्रोडक्ट्स को अगर आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से उसके आप सिक्योरिटी कंट्रोल्स एम्बेड करें, किस तरीके से आप उसके इसको कहते हैं अनियन रिंग बेस सिक्योरिटी कंट्रोल लगाना। पाकिस्तान में भी इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें या कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह आज एआई की चीज़ें हो गई हैं, उसके लिए जो हमारे लिए लाजमी है कि हम उसके अपने कंपनसेटिंग कंट्रोल्स और मिटिगेटिंग कंट्रोल्स ऐसे डालें जिससे इसके ब्रीच होने का ख़तरा मौजूद ना हो, और साथ साथ इसकी जो क्वालिटी वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हम एक एग्जांपल दे देते हैं कि पाकिस्तान में अगर नेशन स्टेट अटैक्स हो रहे हों तो हमने जो देखा होगा बीच में कि पाकिस्तान में फ़ायरवॉल का सिस्टम भी एम्बेड किया गया। अच्छा, अब फ़ायरवॉल के सिस्टम्स के अंदर ना दो चीज़ों का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट कंट्री है फ्रीलांसर मार्केट की। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पे पेश की जा रही है और कर भी रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत हद तक इसने 10 फोल्ड्स अपना एक्सपीरियंस किया है। इन तमाम के बाद अगर आप इस तरह की जो इन्वायरमेंट को बिल्ड करते हैं तो उसमें ये बात याद रखनी चाहिए कि बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड सिक्योरिटी इज़ वेरी नेसेसरी। तो जो फायरवॉल है या इस तरह की चीज़ आप इम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें यह ख्याल रखना है कि खुदा ना खास्ता इतनी कंटेंट फ़िल्टरिंग ना कर दें या इतने सिक्योरिटी कंट्रोल्स एम्बेड ना हो जाएं जिसकी वजह से आपका टेक्नोलॉजी या इनोवेशन का सिस्टम रुक जाए। जैसे आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि जी माशी हब भी तो है ना, तो माशियात ना रुक जाएं, आपका बिज़नेस ना रुक जाए। आप देखें तो ऐसा आपने देखा है कि क्योंकि पाकिस्तान ने एक फायरवॉल तो उसका निफाज तो कर दिया है, क्या इस फायरवॉल की वजह से मईशत को, फ्रीलांसर्स को कोई इम्पैक्ट हुआ हो? अच्छा, बीच में ये ज़रूर हुआ था, लेकिन आई थिंक इसको बड़ा रिजॉल्व कर दिया गया है कि बीच में अगर आपको याद हो तो जब वो एक स्टेजिंग स्टेट पे इम्प्लीमेंटेशन पे होता है तो बीच में बहुत कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, आप 2024 की बात कर रहे हैं। इस दौरान में फिर ना सिग्नल्स को बंद कर दिया गया, इंटरनेट की बंदिश लाई गई जो आपने सुना था कीवर्ड। तो उसकी वजह से देखिए इम्पैक्ट क्या होता है कि पाकिस्तान अगर फ्रीलांसर मार्केट है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, फाइवर पे कर रहे हैं, ग्लोबल बिजनेसेस कर रहे हैं, तो अगर उनका इंटरनेट नहीं चलेगा तो ना वो रिमोट काम कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं।
تو ہمیں دیکھیں یہ چیزوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان کا فائنینشیل سسٹم، پاکستان کا اکنامیکل سسٹم بھی چلتا رہے، اور ساتھ ساتھ سیکورٹی از آلویز آور فرسٹ پرائرٹی. ٹھیک ہے، تو آپ اگر آخر میں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل ڈیٹرنس کیسے پاکستان قائم کر سکتا ہے؟ دنیا میں ڈیجیٹل ڈیٹرنس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. یو ایس ہو گیا، رشیا ہو گیا، ہم اس کی بات کر لیتے ہیں، چائنا کی، نارتھ کوریا کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے بہت اسٹرانگ ڈیجیٹل ڈیٹرنس ود دا سائبر سیکورٹی کنٹرولز، ود دا رسک مینجمنٹ کنٹرولز امبیڈ کیے ہوئے ہیں. ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ کو بہت کچھ ہوم گرون اپنا انوائرمنٹ اور اپنی فائر وال، اپنی سسٹم، اپنے تھریٹ انٹیلیجنس، اپنے انڈسٹری کولیبریشن پلیٹ فارمز بلڈ کرنے پڑیں گے. پاکستان اور اس جیسے کچھ ممالک جو ڈیولپنگ کنٹری کے طور پہ ہیں، انہوں نے اس نے ڈیجیٹل ڈیٹرنس کو اب بہتر کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں بس دیکھیں ہمیں اس بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ڈیجیٹل اس تمام کی سیکورٹی میں آپ کی بزنس پروسیس کے اندر کوئی، بزنس کنٹینیوٹی کے اندر کوئی امپیکٹ نہ آئے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ اگر ڈیجیٹل کا ڈیٹرنس کا میٹر آتا بھی ہے آپ کا، تو آپ اپنے ہوم گرون سولیوشنز یوز کریں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دیکھیں برین ڈرین کو نہ ہونے دیں، اسکلس کو اپنے انہانس کریں، آپ اپنے ٹیلنٹ کو انہانس کریں. پاکستان کی جو سب سے بڑی آسانی ہے کہ ورلڈز لارجسٹ پرسنٹیجز آف ینگسٹ پاپولیشن پاکستان میں موجود ہے. اس کی اور سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں پاکستان کے انفراسٹرکچر کو نا کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کے لیے نا کوئی بزنس بلڈنگز نہیں بنانی. آپ کو ایک بچے کو لیپ ٹاپ دینا ہے، اسٹرانگ سافٹ ویئر دینا ہے، اور اس کو لرننگ کرا دینی ہے. اور اسی لیے دیکھا جائے تو پاکستان میں اتنی پرسنٹیج 70+ آف ینگ پاپولیشن آسانی سے دنیا کے لیے ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کر رہی ہے. آپ یقین کریں دنیا کی جتنی ٹیکنالوجی اور سائبر سیکورٹی کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، بڑے بڑے فارچون 100 آرگنائزیشنز ہیں، وہ پاکستان کے سیکھے ہوئے لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ قادر صاحب ہمیں وقت دینے کا. بہت شکریہ. تو یہ ہے ماڈرن وار، جہاں پہلا حملہ کی بورڈ سے ہوتا ہے اور آخری میزائل سے. اس ڈیجیٹل جنگ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور اب واٹس ٹرینڈنگ سیگمنٹ کی طرف. ایک اور نیا بحران اور اس پر لیا گیا ایک نیا آسٹیرٹی پلان. سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کسی تباہی یا کسی بڑے حادثے کا انتظار کیوں کرتے ہیں تاکہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر سکیں. ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں کا ایک نیا بحران پیدا کر دیا ہے. پاکستان جو پہلے ہی IMF کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اب اس نئے بحران سے بچنے کے لیے سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ جو فیصلہ آج لیا گیا ہے وہ اس وقت لیتے جب ہم دوست ملکوں کی سپورٹ ڈھونڈ رہے تھے اور IMF کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے. حکومت کو آئل کی قیمتوں کے بڑھنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ اقدامات تو پہلے دن سے ہماری معیشت کی ضرورت تھے. حکومت نے اب کمر کس لی ہے. اگلے 2 ماہ تک سرکاری افسران کی موجیں ختم، گاڑیوں کا فیول آدھا کر دیا گیا ہے. یعنی اب افسران کا تھوڑا پیدل چلنے کی عادت ان کو ڈالنی بھی پڑے گی. اتنا ہی نہیں، سرکاری دفتروں کی 60% گاڑیوں کو بھی بریک لگا دی گئی ہے. ایسے جب خزانہ خالی تھا تو یہ گاڑیاں چل ہی کیوں رہی تھی؟ کیبنٹ نے تو اپنی تنخواہوں پر ہی قینچی چلا دی ہے اور پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ پر 25% کا کٹ لگا دیا گیا ہے، لیکن یہ والنٹری ہے. اب نہ نیا فرنیچر آئے گا، نہ AC کی ٹھنڈک، اور نہ ہی لگژری گاڑیاں. حکومت نے افطار پارٹی اور سرکاری دعوتوں پر بھی کانٹا پھیر دیا ہے. اب ہوٹلز میں سیمینارز نہیں ہوں گے، بلکہ پرانے سرکاری کمروں میں بیٹھ کر ہی گزارا کرنا ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ اقدامات کافی ہیں یا صرف ایک دکھاوا ہے؟ تجزیہ کار شہزاد اقبال کے مطابق 24 IMF پروگرامز کے بعد حکومت کو ان اقدامات کی یاد آئی. جو اقدامات آج اٹھائے جا رہے ہیں وہ تو برسوں پہلے امپلیمنٹ ہو جانے چاہیے تھے. جب پاکستان کی معیشت ICU میں تھی، IMF سے فنڈز مانگنے سے بہتر تھا کہ اپنی فضول خرچیوں پر پہلے ہی قینچی چلائی جاتی. کیا ہمیں کسی خطے میں جنگ کا انتظار تھا یہ اقدامات لینے کے لیے کہ دفاتر کی جو امپورٹنٹ میٹنگز ہوں گی وہ آپ زوم پہ کر لیں، آپ افطار پارٹی جو ہے ہوٹلز میں نہ کریں، آپ جو ہے وہ غیر ملکی دورے جو ہے جو غیر ضروری غیر ملکی دورے ہیں وہ نہ کریں؟ مطلب اس کے لیے ہمیں کسی جنگ کی ضرورت تھی؟ اس کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 20% جو ہے تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں؟
یہ تو وہ اقدامات ہیں جو ویسے بھی پاکستان جیسے ملک کو ہمیشہ کے لیے امپلیمنٹ کرنے ہیں. ایک نظر کچھ اور ممالک کی طرف جو ایمرجنسی میجرز امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جیسے بنگلہ دیش، جہاں حکومت نے بجلی بچانے کی خاطر ملک بھر میں تعلیمی اداروں کو عارضی طور پر بند کرنے کا حکم دیا ہے. فلنگ اسٹیشنز میں پیٹرول کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور حکومت نے آنے والی قومی تقریبات جیسے عید کے لیے لائٹ ڈسپلیز کو بھی ختم کر دیا ہے. اور شری لنکا جو 2022 کے اکنامک کلیپس کے بعد ابھی تک کمزور ہے، قرض کے بحران سے بچنے کے لیے عالمی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ فوری طور پر کنزیومر پر ڈال دیا ہے. پینک بائنگ اور ہورڈنگ کو روکنے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں 8 سے 10% اضافہ کر دیا ہے. ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ جاری رہا تو ملک کو اپنے سالانہ امپورٹ بل میں $1 ارب کا مزید اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. پھر ایجپٹ نے ملک میں اسٹیٹ آف نیئر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمرجنسی قوانین اور منافع خوری کرنے والے تاجروں کے خلاف ملٹری ٹرائلز کی دھمکی دی ہے. حکومت کو سوئز کنال سے ہونے والے آمدنی میں 60% کمی کا سامنا ہے، جو کہ فارن کرنسی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ حکومت پاکستان کے میجرز ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مستقل ہونے چاہیے یا دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.